अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो नावल रूह नशीं राइटर्स मरवा मिर्ज़ा नावल्स तो मैं 59 एपिसोड के साथ आ चुकी हूँ। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए पहले चलते हैं किसकी तरफ, बाकी बातें बाद में। तो लेट्स स्टार्ट। उजान ने डोर ओपन करते कदम रूम के अंदर रखे ही थे कि नज़र विंडोज़ के साथ लगकर खड़ी दुनिया और माफिया से बेगानी होकर खड़ी ज़ीनों पर गई। वो उजान से पहले कमरे में फैलती उसके कलोन की महक से उसकी मौजूदगी जानने के बावजूद हिली भी ना, बल्कि पत्थर की तरह आंखें लान में जमाकर साकिन थी। उसके चेहरे पर मौजूद आंसुओं के मिटे मिटे निशान उजान दाइब को अनकहे दर्द की गहराई में ले गए। उजान ने कमरे में दाखिल होते ही बिना आवाज़ किए डोर बंद किया और आहिस्ता कदम उठाता एन जीनों के पास आकर रुका और उसके खुले बाल जो कंधों और शानों पर बिखरे थे हाथ बढ़ाकर नरमी से समेटे और दूसरा बाजू उसकी तरफ ले जाकर हाथ उसके स्टमक पर जकड़े अपने सीने के साथ लगा गया। जीनों को इस वक्त इंतहाई मुश्किल काम अपने आंसू रोकना लगा। दिनिश की गाल पर आंख में दबा आंसू लकीर बनाता बहा, माफ़ कर दो, उनको बहुत सज़ा झेल चुके हैं। देखो जैसी भी थी वो चाचू की औलाद थी और जो इस दुनिया में आने से पहले चली गई। उम्मीद की जा सकती है वो इसमें भी अल्लाह की कोई मसलिहत होगी। तुम तो बहुत मेहरबान और वसी दिल की मालिक हो। अपने बाबा की तकलीफ़ अब तुम्हें ही कम करनी है। कभी कभी अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी। हम इंसान नहीं जानते कि इस सारे के पीछे इस अल्लाह ने हमारे लिए कितना बड़ा फ़ायदा मुफ़ी रखा है। आहिस्ता आहिस्ता वो इसे अपने साथ लगाए, उसके कान की ओर होंठों को करीब करके सरगोशियों में बोलता हुआ समझाता गया, यहाँ तक कि जीनिश के आंसू थमे भी और दिल को आहिस्ता आहिस्ता सुकून भी मिला। आपने प्रॉमिस किया था ना उनकी तरफदारी नहीं करेंगे, तोड़ दिया प्रॉमिस। जीनू ने ज़रा सा चेहरा पीछे को करते गर्दन घुमाई, जिस पर उजान ने नरमी से ज़रा सर झुकाए जबीन चूमी। मकसद इसे पुरसुकून करना था, जिसने इस खूबसूरत लाजवाब करते बहुत से पुरसुकून से लम्हा भर आंखें भी मूंदी। उनकी हालत देखने के बाद तोड़ना पड़ा उनका और अलाया तुरीद का जो भी मामला था। इसे एक तरफ करोगी तो तलाल अंसारी का दिल अपनी मोहब्बत और तड़प से भरा हुआ पाओगी। वो बाबा हैं तुम्हारे, मम्मी के लम्स जीते जी नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन बाबा के लम्स तो मुयस्सर हैं। थोड़ा सा दिल बड़ा करो, वो अपनी गलतियों की काफ़ी सज़ा भुगत चुके हैं। दिल बड़ा करो ताकि उनको भी सुकून मिले और तुम्हें भी। उजान ने उसके रंधे चेहरे पर नज़र दौड़ाते हाथ की सख्त मगर नर्म लम्स रखती पोरों से उसके रुखसारों पर बहते आंसू हटाए तो उसके हिसार में मुकम्मल पलट कर रूबरू आई। मुझे कैसे सुकून मिलेगा? मम्मी की तकलीफ़ कभी नहीं बोल सकती, और फिर कमल जैसी भी थी, अगर वो माँ बनती तो उनकी औलाद को सबसे ज़्यादा प्यार जीनू देती। भला बच्चों का क्या कसूर? मुझे उनके बेबी के मरने का बहुत दुख हो रहा है उजान। ऐसे लग रहा है कोई बहुत कीमती सा एहसास खो दिया हो। क्या पता मेरा भाई आ जाता, सब खराब हो जाता है, कुछ भी ठीक नहीं रहता मेरी ज़िंदगी में। जीनिश के दुख की नवैयत बहन या भाई की खुशी से महरूमी होगी। उजान के लिए ये इंकशाफ झटका साबित हुआ। तभी तो वो चेहरा और संजीदा खदोखाल वाला शख्स हैरान सा मुस्कुरा दिया। इस हसीना के गालों पर फैलती शबनम वापस हाथ की पोरों से फैलने से रोकी। तुम्हें बहन भाई के बजाय अपने बेबी की फ़िक्र और ज़्यादा होनी चाहिए जीनिश। उजान अंसारी, बहन भाई तो मुकद्दर में नहीं तुम्हारे, लेकिन आसमान पर छोटे छोटे बहुत से ज़ाती बच्चों की रूहें ज़रूर वेटिंग पर लगी हुई हैं। इतनी दर्दनाक सिचुएशन में उजान के ऐसे खुले अल्फाज जीनू को लाहक दुख तो बुला गए, ऊपर से वो सुर्खियों में डलता चेहरा लेती उसके हिसार को झटक कर जैसे भागने लगी। उजान ने फौरी मुस्कुराहट को होंठों में वापस दबाया। शर्म जब बट रही थी तब आप एक्स्ट्रा कर लेने गए थे क्या? मैं नहीं बोल रही, जीनू ने हफत से बड़बड़ाते उसका दुनिया जहाँ का सबसे प्यारा हिसार झटका, मगर उजान ने इसे हिलने तक की इजाज़त ना देते अपनी दस्तक तक ऐसा कैद किया कि वह फड़फड़ा तक न सकी। शर्म है मुझ में बहुत बहुत कूट कूट कर भरी हुई है, तभी तो शादी के इतने सारे दिनों बाद भी बंदा अनमैरिड वाली फीलिंग में मुब्तला है। रही बात अकल की, लगता है इश्क में पढ़कर जंग लगवा बैठा हूँ, काम के वक्त भी अब ख्वासों पर तुम ही सवार होती हो। फौजान ने बिना जिनिश की पुरहया कैफियत और बेहाल दिल की धड़कनों पर रहम खाए बेबाक जुमले वैसे ही शिद्दत से कहे। फौजान प्लीज़ मत करें ये बातें। रोने के इंतहाई करीब तर पहुँचते मिन्नत की गई। ठीक है, मैं इन बातों के लिए गूगल से एक जीनू डाउनलोड कर लेता हूँ। जाओ तुम रेडी हो जाओ, हमें 6 तक निकलना है। अब तुमसे कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। फौरी इसे अपने महकते मजबूत हिसार से आज़ाद करता वो मैट्रेस पर अपना जैकेट की जेब से फ़ोन निकालता बैठा, मगर जीनिश जाने के बजाय वहीं उसके कदमों में बैठकर जैसे उजान के फ़ोन को देखने लगी। उजान का बिखरा मूड उसकी अपनी बेसाख्ता उमड़ती मुस्कुराहट से तबाह हुआ। क्या देख रही हो? उजान ने हैरत से पूछा। यही कि कहाँ से करेंगे ऐसी जीनो डाउनलोड? जीनिश ने इंतहाई संजीदगी से नज़र उठाई, जबकि दोनों अगले ही लम्हे मुस्कुराए। तुम मुझे जानबूझकर सताती हो, क्या मिलता है सता कर? उजान ने फ़ोन एक तरफ रखे दोनों हाथ हथेलियों के संग जीनू के रुखसारों से लगाए, जो दोनों हाथ उसकी टांगों पर रखे ज़मीन पर पैर टेढ़े किए घुटने ज़मीन से टेके बैठी थी। ऐसा नहीं है, मैं आपको तंग करके हमारा हर आम सा मोमेंट भी खास बनाती हूँ। अच्छा ये बताएं, मैंने 3 कलर चूज़ किए हैं, ब्लैक, टर्कोज़ी और ब्लू। आप बताएं तीनों में से कौन सा पहनूं? नरम मगर मुस्कुराती जीनिश इस वक्त गनीमत थी, वरना इस लड़की का दिल बहुत दुखा हुआ था।
اس کی اذان کو خبر تھی۔ اذان کے دونوں ہاتھوں کو تھامے مان سے خواہش و فرمائش کی گئی، اذان نامی رنگ پہنو آج۔ وہ ہرگز سنجیدہ نہ تھا، خود سے بے خود ہوتی خود رو کیفیت طاری تھی۔ زینو کے رخساروں پر مقابل کی پرتپش نگاہوں کے لمس کے سبب گلاب اترے۔ وہ تو بعد میں پہنوں گی، میں ڈنر کا۔ زینو نے بے اختیار جو کہا۔ اس پر لمحہ بھر اذان ٹھٹکا خود زینو کے ہونٹوں کو آپس میں سختی سے پیوست کرتے دل ہی دل میں خود کو کوستے نظر جھکائی ہے۔ کیا کرنے کے ارادے ہیں تمہارے خطرناک لڑکی؟ اذان کا استفسار سراسر مدہوشی کا مسکن تھا۔ آپ کا انکاؤنٹر؟ شریر سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتی وہ نہ صرف اس کے قدموں سے اٹھی بلکہ پکڑ کر اذان کو میٹرس پر گرایا اور مسکراتی ہوئی فوری بھاگ گئی۔ اذان نے تکیہ دائیں طرف سے کھینچے سر تلے دبایا، جبکہ زینو کی ادائیں واقعی کچھ خوفناک ہی تھیں۔ تبھی تو اذان دائب دبا دبا مسرور مسکرایا۔ لگ بھگ 20 منٹ بعد زینو چینج کیے واپس کمرے میں آئی تو اذان کی نظر اس پر پڑی تو ہٹنی بھول گئی۔ را سلک پر ہاتھ سے ہوئی ملٹی دھاگوں کی کڑھائی والے کام سے سجی کالا نیوی بلو شرٹ، را سلک پلین ٹراؤزر اور انڈین نیٹ ملٹی کڑھائی والے دوپٹے والا حسین جوڑا پہنے، سفید پھول جیسے ملائم پیروں کو ٹرانسپیرنٹ سکیئر ٹائی ہیلز میں مقید کیے ہوئے باہر آئی۔ اتنی خوبصورت ہیلز تھیں کہ ان کے شوز ڈوب پر رائن سٹون سے خوبصورت سی بو بنی تھی۔ بال ہلکے ہلکے کرل ہو کر کھلی آبشار کی مانند حیا کی دیوی کا حسن بڑھا رہے تھے، اور چہرہ اب تک میک اپ سے بے نیاز تھا۔ اذان بے ارادہ فون ایک طرف اچھالتا اٹھ کھڑا ہوا، وارفتگی سے زینو کا دل مول لیتا، روپ آنکھوں سے دل میں اتارتا وہ اس کے قریب آیا اور دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے کندھوں پر جمائے، کمر کے گرد بازو حمائل کیے وہ دبا دبا پرحیا مسکراتی آج ہر خوف سے آزاد لگی۔ اتنی خوبصورت قاتلہ کے ہاتھوں بار بار مرنا چاہوں گا۔ یہ جوڑا بہت خوبصورت ہے، انفیکٹ آج کے ڈنر کے لیے پرفیکٹ۔ میک اپ ذرا لائٹ رکھنا، میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں دیکھ کر نظر ہٹانا بھول جائے، کیونکہ یہ حق صرف اذان کے پاس ہے۔ جبیں چومتے وہ ہر قسم کی خماری سے نکلتا اسے جو تاکید کر رہا تھا۔ زینو نے فوری شرمگی متبسم جنبش دیے مانی، واپسی پر آ کر چینج نہ کرو نا؟ ذرا سا چہرہ اذان کے چہرے کے قریب لے جاتی وہ اپنے ہونٹوں کو اذان کے کان سے جوڑے جیسے بے خود سی سرگوشی میں بولی۔ اذان کے خط بندھے ہاتھ جکڑے تو وہ اس کی مزید سینے سے جا لگی، رگ رگ میں دوڑتی ایک دوسرے کی کشش میں شدت کا کوہرام اٹھا، دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اذان طائب کی گہری نگاہ کا واحد خوشنما مرکز تھی۔ آف کورس لیڈی کمیلین، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چینج کا۔ گرم شال یا چادر لے لینا، کیونکہ کافی ٹھنڈ ہے باہر، آفت لگ رہی ہو۔ باہدہ بھی مجھ سے دور ہو جاؤ اور سنگار پورا کرو، میں بھی فریش ہو کر چینج کر لوں۔ وہ اس سے جیسے کترا کر دور ہوا۔ زینو سے ہنسی روکنا محال ہوا، پر وہ اس کی بازو کے لیے فوری پریشان ہوئی۔ اذان زخمی ہے آپ کی بازو، فریش ہونے کو آج اسکپ کر دیں، یوں ہی چینج کر لیں۔ زینو نے فوری فکرمندی سے اذان کو ڈریسنگ وارڈروب کارنر کی طرف بڑھتے دیکھ کر مشورہ دیا، جو آج بلیک کے ساتھ خود بھی نیوی بلو میچنگ کرنے والا تھا۔ بازو کے بنا بھی فریش ہونے کا ٹیلنٹ رکھتا ہوں، چل لگو تم اپنے کام پر۔ اذان نے پاس سے گزرتے اس کی کال کھینچتے بات ہوا میں اڑائی اور نہانے گھسا۔ وہ بھی بلش کرتی آئینے کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ دل اداس تھا، لیکن اداسی کو کچھ وقت کے لیے سحر آباد کہنا تھا۔ اذان کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ خان ساول سیال پوتا پوتی کی خوشیوں کے سبب نہ صرف سیال حویلی کو دلہن کی طرح سجوا رہے تھے، بلکہ پورے کوٹ میں ان دو خوشیوں کی ہمک پھیل چکی تھی۔ ساول سیال کا شادی کے فنکشن سیال حویلی کرنے کا مقصد عائشہ سیال کا بگڑا موڈ بحال کرنا بھی تھا، کیونکہ عائشہ بھلے جواد یا علمان کی بھی بہت سی باتیں نہ مانتی ہو، مگر سسر صاحب کے کسی کہے کو انکار نہ کر سکتی تھی۔ پنار بھی کافی دیر سے باہر ہی سب کے ساتھ تھی۔ کمرے میں آئی تو فون پر زینو اور دیان کی کافی مس کالز دیکھے پنار نے فوری پہلے زینو کو کال کی۔ محترمہ سنگار کرنے کے بعد اپنا فائنل قاتلانہ لک دیکھ کر خود ہی شدائی ہوئے جا رہی تھی۔ پنار کی کال دیکھتے ہی زینو نے گردن موڑی، پھر خود پلٹ کر بیڈ تک گئی اور سائیڈ میز کی سطح پر رکھا فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہاں میرے بیبے بچے، دراصل یہاں آتے ہی کوٹ کی خواتین آ گئی تھی، بس وہیں بزی تھی۔ اپٹن کے بعد عطر اور گلاب کے پانی سے شاید یہ آنٹیاں مجھے نہلانے والی ہیں، کہتی ہیں اس سے روپ چڑھے گا۔ تم بتاؤ اتنی مس کالز، خیریت ہے نا؟ دیان کی بھی کالز آئی ہوئی ہیں؟ پنار کی آواز سنے زینو حفیف سا اداس ہوئی، اسے کال کرنے کی وجہ جو یاد آ گئی، لیکن پنار کے لیے وہ سب اتنا سب کرنے والے ہیں یہ سوچ کر بہت خوشی بھی ہوئی۔ کاش میں تمہاری شادی کی ہر رسم میں شریک ہو سکوں، لیکن آج اگر اذان کو کہا نہ مجھے لے کر چلیں تو انہوں نے پکا ناراض ہو جانا ہے۔ میرا یہاں دل بہت اداس ہے، تمہیں پتہ ہے قبل ماما بننے والی تھی پر بیبی چلا گیا پنار، وہ روٹ کر واپس چلا گیا۔ زینو کی بات واش روم سے باہر نکلتے اذان نے سنی تو وہیں رکا۔ زینش کے لہجے کی اداسی اذان کو اپنی خوشی اور خواہش سے بڑی لگی۔ او بڑی کے لیے بہت مشکل وقت آ گیا، یعنی اللہ ان کو صبر دے میری جان، اسی میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ رہی بات مس کرنے کی، میں خود تمہارے بنا اکیلا فیل کر رہی ہوں۔ میشی تو دھیان کی طرف سے ہوگی اور میری طرف سے اکلوتی تم ہو۔ آج اگر تم آ جاتی تو مجھے بہت اچھا لگتا، پر اگر اذان نہیں مان رہے تو نو پرابلم، تم پہلے ان کو دیکھو۔
پنار کے لیے بھی یہ جھٹکا تھا۔ اذان نے بال ڈرائی کیے، اندر ہی سیٹ کر لیے تھے، جبکہ باہر نکلے وہ خاموشی سے ٹاول ہینگ کیے، شوز پہنے وہی کاؤچ پر بیٹھا جبکہ زینش بیڈ کے دوسرے کنارے بیٹھی تھی۔ تبھی اس کی پشت اذان کی جانب تھی۔ میں نے اذان سے کہا ہی نہیں، ابھی کیا کہوں، وہ وہاں کمفرٹیبل نہیں ہوتے پنار، پھر مجھے اکیلا جانے بھی نہیں دیں گے۔ زینش کے تعصب سے پوچھنے اور خدشہ بیان کرنے پر پنار اس پار اور اذان اس پار مسکرا دیا۔ تو تم ان کے کمفرٹ کا دھیان رکھو، کل آ جانا۔ پنار نے پیار سے حل نکالا، جس پر زینو نے بے اختیار جب گردن موڑی تو اذان نیوی بلو شرٹ بلیک پہن کے ہمارا ڈریسنگ کے سامنے جمع خود پر کلون سپرے کر رہا تھا۔ ہاں لیکن تم اداس مت ہونا، میں لائیو کال پر آ جاؤں گی، کل ملیں گے، اپنا خیال رکھنا اور بڑی کو کال کر لینا اپنے۔ زینو نے اسے جو ہدایت دی اس پر پنار بھی حیرت زدہ ہوئی اور اذان نے بھی باقاعدہ خود کے دہکتے کثرتی مہکدار سراپے سے نگاہ ہٹائے جنبے سے گردن موڑی۔ زینو نے فون وہیں میٹرس پر رکھا اور اٹھ کر اذان کے پاس آ کر رکی۔ دونوں ایک سے بڑھ کر حسین لگتے، ایک دوسروں کی حصوں کو ہم مفلوج کیے جا رہے تھے۔ ڈنر کے بعد تمہیں تمہاری سہیلی کے پاس ڈراپ کر دوں گا، ہم تو ہمیشہ ساتھ ہیں، دوستوں کی شادی پر بار بار نہیں آتی، اس کی زندگی کے بہت اہم دن ہے اور تمہیں اس وقت اپنی سہیلی کے پاس ہونا چاہیے۔ زینش کی خواہش اس کی آنکھوں میں ہی رہ گئی، جبکہ اذان نے بہت پیار اور نرمی سے اس کو حصارتے اپنا اتنا بڑا فیور تھمایا۔ تبھی تو زینو کی آنکھوں میں دھند سی چھائی۔ مگر مجھے آپ کے قریب آنا تھا نا آج۔ زینش نے بڑی دقت سے جملہ مکمل کیا۔ اس کی طرف نے اذان طیب انصاری کو ایسا سرور بخشا جس کی راحت اگر وہ چاہتا تب بھی بیان نہ کر پاتا۔ کیا تم دور ہو مجھ سے؟ اذان نے اس کی اداس آنکھوں میں جھانکتے تھوڑی اوپر کو اٹھاتے پیار سے اس کی جبین چومتے پوچھا۔ وہ اس کے سوال پر الجھ کر اذان کو دیکھنے لگی۔ سمجھ نہ آیا، وہ جو اس کی قربت کے لیے بہت تیشنا و بے قرار تھا، اتنی آسانی سے اپنے حق سے زینو کی خوشی کے لیے کیسے دستبردار ہو گیا؟ وہ والا پاس؟ زینش نے فوری نظر چکاتے ہچکچاتی سرگوشی کی۔ اذان نے ہونٹوں کو جاذبیت سے بھینچتے امڑتا کہا روکا۔ میرا مطلب ہے زیادہ پاس، پھر آپ سیال حویلی کمفرٹیبل بھی تو نہیں تھے پچھلی بار، اور آپ اگر میرے ساتھ چلے گئے تو بارات پر دیان بھائی کے ساتھ کیسے آئیں گے؟ آئی ایم سوری، مجھے آپ کو بے آرام نہیں کرنا، زینش نے بہت دکھ سے کہا، جبکہ اذان نے اس کے مہکتے سراپے کی خوشبو انہیل کرتے اس مسرور کن لڑکی کی گہری آنکھوں میں رضا کے رنگ دیکھے۔ میں تمہیں سیال حویلی ڈراپ کر کے واپس آ جاؤں گا، تم ایزی ہو کر پنار کے ساتھ شادی کے فنکشنز انجوائے کرنا، بارات پر دیان پنار کو اور میں تمہیں لینے پہنچ جاؤں گا، اس طرح تمہاری دوبارہ سے رخصتی بھی ہو جائے گی اور پھر ولیمہ تو یہیں ہوگا پوری شان سے۔ رہی بات بہت پاس آنے کی، اذان نے یہ سب زینش کی خوشی کے لیے ترتیب دیا، وہ دل سے اذان کا ہونے کے لیے راضی ہے۔ اذان طیب کو مست و مدہوش کرنے کو یہی انکشاف کافی تھا۔ اذان نے اس کے خوبصورت چہرے کے رجھاتے نقوش پر تشنہ سی نگاہ ڈالتے اختتاماً ہونٹوں کے اداس لمس چھو کر حیا نشیں مسکراہٹ میں بدلے، اب میں تمہیں تھوڑا سا ملتے ہی اپنے قریب کر لوں گا، فی الحال تم ریلیکس ہو جاؤ، مجھے بھی کچھ کام نمٹانے ہیں، سو میں بزی رہوں گا۔ اذان نے اسے بھرپور یقین تو دلایا، پر وہ بھی بے چین تھی۔ پکا نا، آپ ایسا تو نہیں سوچیں گے کہ زینش جان بوجھ کر آپ کو خود سے دور کر دیتی ہے؟ دل کا خدشہ اذان کی روح سیلاتی گرفت میں خود بہت ان شگرفی ہونٹوں سے ادا ہوا۔ نو، ایسا پہلے بھی نہیں ہوا اور آگے بھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی تم مجھے خود سے دور کرو اور میں ہو بھی جاؤں، ایسے بھی حالات نہیں۔ اب چہرے پر اسمائل لے آؤ، مسز اذان طیب انصاری والی پیور وائبز آئیں۔ خود تو وہ ساحر بنا ہی تھا، وہ لڑکی بھی کسی اپسرا سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اذان کو دیکھتے دفتراً اس کا صبر جواب دیا تو اس کے رخسار کو چوم بیٹھی، وہ ایسی ویسی عام سی شدت نہیں بلکہ حلاوت کے سنگ۔ تبھی تو اذان کی آنکھوں میں وہ شدید مگر ملائم لمس خمار لے آیا۔ آپ دنیا کے بیسٹ ہسبینڈ ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، تھینک یو۔ پنار کی وجہ سے زینو روتے روتے ہنس دیتی تھی، وہ میرے لیے بہت پیاری ہے، آپ نے میری آنکھوں اور میرے دل کی بات جیسے سنی اور سمجھی، ایسا اس دنیا کا کوئی فرد نہیں کر سکتا، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ جو ہمار کے بعد کچھ بے قرار ہو گیا تھا، زینش کے نان سٹاپ بولنے اور اتنا حسین بولنے پر اپنی بازوؤں کے مہکتے ہالے میں اسے مزید مکید کرتا، اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب لائے رکا جو ذرا نزدیکی بننے پر خفیف سا بوکھلائی۔ پھر کہو۔ اذان کے ہونٹوں سے ادا ہوتے الفاظ اور اس کی سانسوں کی حدت اپنے چہرے پر بکھرتی محسوس کی، زینش کی آنکھیں جذب و خوشی کے سنگ حیا سے لبریز ہوئیں۔ کیا؟ زینو نے سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں کمزور سی آواز میں پوچھا، جسے اذان نے اس کے ہونٹوں کی حرکت سے سمجھا، وہی جس کے بعد اذان طیب کے لیے اس کمرے کی مختصر حدود اڑنے کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے۔ زینو نے اس کے مسکراتے ہونٹوں اور چمکتی سنہری آنکھوں کو باری باری دیکھی، اپنی آنکھوں میں رشک بڑھ لیا۔ تو کیا آسمان پر چلیں؟ زینو کی شریر سرگوشی پر اذان نے اپنی کھردری گال ہنس کر زینو کے ملائم گال سے رگڑی تو وہ منہ بنا کے یہ چبن بھی بخش گئی، دوسرا اس کے سنگار پر حملہ بھی تھا۔ چلیں گے وقت پر، پہلے جو کہا وہ کہو تاکہ دنیا داری کے اس بے فائدہ سے ڈنر پر روانہ ہوں۔ تم اپنی آنکھ کی جنبش سے مجھے تو کیا میرے 400 سب حرکت کرتا ساکن کر سکتی ہو زینش۔ اس کے محبت سے چور لفظ زینش کے لیے مقدس تھے، وہ ان کو دل سے لگا لیتی، اتنے پیارے تھے۔ محبت کرتی ہوں نا آپ سے، بہت 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 ساری، بتاؤں گی کتنی، کب سے کب تک، سب پرومس۔
پرہے آنکھوں پر یہ کہتے پلکیں گری، جبکہ اذان طیب کے لیے سچ میں فضا تنگ ہوئی۔ وہ مسکرایا تو زینش کا دل چاہا لاکھ جھجک کے اس کے ہونٹوں جیسا مسکرائے۔ وہ ایک ساتھ جاذب، مکمل اور نظر لگنے کی قوت سموئے ہوئے تھے۔ خدا خیر کرے۔ وہیں پنار نے کچھ دیر دیان کو کالز کیں، پر وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی واپس کر آیا اور فریش ہو رہا تھا، تبھی سے روم میں تازہ دم ہو کر آنے اور پنار کی کال اٹھانے میں 5 منٹ لگے۔ ٹاول باندھے وہ ہینڈی ٹاول سے گیلے بال رگڑتا ڈریسنگ کے سامنے کسرتی نم وجود کی نمائش کرتا رکا۔ کب سے کالز کر رہا ہوں، کہاں ہو تم، یہ کیا سن رہا ہوں تم مجھ سے پھر اتنی دور چلی گئی؟ میں نے پھر سے تمہارے بیڈ روم میں چھاپے مارنے تھے یار، مہندی لگانی تھی تمہیں، اپنا نام تمہارے ہاتھ میں لکھنا تھا۔ دیان کی کوفت پر وہ دبا دبا ہنسی۔ وہیں میٹرس کا کشن گود میں لیے بیٹھی۔ آپ کا نام میرے دل پر درج ہے، ہاتھ پر خود لکھ لوں گی۔ رہی بات بیڈ روم کے چھاپوں کی، تو آپ اب سلطنت کے سلطان بن کر میرے قریب آئیے گا۔ جدائی محبت اور تڑپ کو گہرا کرتی ہے دیانا ریس، سو ریلیکس۔ پنار کے اس کے برعکس پرسکون جوابات دیان کو سرور سا دے گئے۔ تبھی تو آفت کو شرارت سوجی۔ اس جدائی کے سبب محبت اور تڑپ گہری ہوئی تو صرف باتیں ہوں گی مل کر یہ بھول جانا پنار، بلکہ باتیں سرے سے ہی بھول جانا۔ دیانا ریس کے بے باک جواب پر پنار کا فون پکڑا ہاتھ لرزا، یہاں تک کہ جسم سے سرد لہریں اٹھیں۔ زبان کو لگام بھی لگایا کریں، ہم فون پر ہیں۔ پنار نے خفت سے ٹپڑا، جس پر دیان ہنسا۔ نہیں لگتی، زبان پر لگام لگانی دوبر ہے تو خود پر عنقریب ناممکن ہو جائے گی۔ اب تمہیں ہی محبت و تڑپ گہری کرنے کا شوق ہے تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، جیسا تمہاری خوشی، لیکن تمہارے ہاتھ پر اپنا نام تو میں خود لکھوں گا۔ اس کے لیے میں تم تک کیسے پہنچتا ہوں یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ دیان کے ہاتھ مسلسل اس کے بالوں میں ٹاول کو رگڑ رہے تھے اور الفاظ بیچاری طبیبہ کے دل کو۔ دیان پلیز، پنار نے رحم طلب ہوتے پکارا۔ خیر کنول چچی کا مس کیریج ہو گیا آج، اپنے بڑی کو کال کر لینا، بڑی امی ہاسپٹل میں ہیں کنول چچی کے پاس، میں بھی فریش ہو کر چینج کرنے آیا تھا، آج نائٹ شفٹ ہے میری بھی۔ دوسرا کنول کو کر ڈسچارج کیا جائے گا تو بڑی امی کی خواہش تھی وہ ان کے پاس رکے۔ دیان نے فوری موضوع بدلا، جبکہ پنار بھی سنجیدہ ہوئی۔ اللہ ان کو صبر دے، میں کرتی ہوں طلال انکل کو کال، میری چوٹی پر جانے کے سبب آپ کا کام کافی بڑھ گیا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پنار نے اس کے لیے محبت و فکر جتائی، یہ دیان کو بہت اچھا لگا۔ ہاں اب تو رکھنا پڑے گا، ورنہ دلہن آفت لگے گی اور دلہے کی آنکھیں تلے ہلکے ہی نہ اتر آئیں۔ چلو سی یو پکس بھیجنا، آج کی اسپیشل رسموں کی اچھی اور والی بائے۔ دیان کے استحقاق و پیار بھرے لہجے پر پنار نے مسکراتے ہوئے کال کٹ کی اور جبکہ ساتھ ہی وہ طلال کو کال کیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بڑی کو اس وقت لاڈلی کے حوصلے کی ویسے بھی بہت ضرورت تھی۔ بڑی اب ٹھیک ہے نا؟ پنار کی کال مقابل فوری اٹھائی گئی، جو اس وقت اپنے اسٹڈی میں ہی کچھ اہم کام میں مصروف تھے۔ ہاں لاڈلی کہہ سکتے ہیں، جب تک زینش مجھے معاف نہیں کر دیتی مکمل ٹھیک ہونا ناممکن ہے۔ طلال نے لیپ ٹاپ بند کیا اور گہرا سانس کھینچتے جواب دیا۔ پنار نے باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھتے کشن گود میں لیا اور ٹیک لگائی۔ سب تیاریوں میں مگن تھے، کچھ ہی دیر میں مہمان بھی آنے شروع ہونے والے تھے۔ کر دے گی، انفیکٹ کر بھی دیا ہوگا اس نے۔ آپ پریشان مت ہوں، آپ کی بیبی کا سنا بہت دکھ ہوا، کنول جیسی بھی تھیں لیکن اس بچے کا کوئی قصور نہ تھا۔ اللہ آپ کو ہمت دے، اگر آپ کہیں تو زینو سے بات کروں۔ پنار کی ہمت بندھانے پر ان کا دل پرسکون ہوا۔ میں نے اذان کو کہا ہے میری سفارش کرے، اگر وہ تب بھی نہ مانی تو پھر تم کہنا اسے، باقی شکریہ بچے میری ہمت بندھانے کے لیے۔ طلال کے لہجے میں چھپی یہ خاصیت وہ اچھے سے بانپ رہی تھی، تبھی پرسکون ہوئی، کیونکہ زینش کے لیے اذان کا کہا کس اہمیت کا حامل ہے یہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ٹھیک ہے چلیں، اپنا خیال رکھیے گا، پنار نے نرمی سے کہے اجازت لی اور اٹھ کر باہر چلی گئی، جبکہ دوسری جانب کنول کے لیے یہ ایک دھچکا تھا کہ اس مشکل وقت ایزل مریم اس کے ساتھ رکی ہیں۔ تم مجھ سے نظر مت چراؤ کنول، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ایزل مریم اس کے پہلو میں ہی بیٹھی تھی۔ کنول کیسے نظر ملاتی ان سے کہ 13 سال سے وہ اس عورت کے ضبط کو آزمانے کی ہر کوشش کرتی آئی ہے۔ میرے اعمال نظر ملانے کے قابل میں تو نہیں چھوڑ رہے۔ کتنا برا کیا میں نے آپ کے ساتھ، ہمیشہ آپ کا دل جلایا، دائب انصاری کو لے کر آپ کے دل کو لہو لہان کیا، طلال اور آپ کے مقدس رشتے کی دھجیاں بکھیری، لیکن آج اس وقت میرے پاس میرا کوئی اپنا نہیں، آپ ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس منہ سے معافی مانگوں، کیسے آپ سے نظر ملاؤں۔ کنول کے اندر تکلیف نے اس کے دل میں شگاف ڈال دیا تھا۔ آج اس عورت نے جب اپنی اولاد کھوئی تب اسے علم ہوا یہ کتنا بڑا کرب تھا جو اس عورت کو بھی دینے چلی تھی، اور پھر اپنے کیے کا ملال کسی نوکیلے کانٹے کی طرح اس کے وجود میں چبھن بخش رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری ہدایت کی دعا کی ہے کنول، تمہارے کہے ہر تکلیف دہ لفظ کو معاف کیا، کیونکہ شاید ایزل مریم کا دل کسی سے خفا نہیں ہو سکتا۔ میں جب بیاہ کرائی تب مجھے طلال اولاد کی طرح ملا، یہی وجہ تھی وہ میری عزت ماں کی طرح کرتا آیا ہے۔ ہاں جب ایک عورت کو اپنے شوہر سے ناقدری ملے تو وہ فطری طور پر ہر اس عورت سے نفرت کرنے لگتی ہے جسے اس کا شوہر ذرا سی بھی عزت و توجہ دے۔ تم نے بھی یہی کیا، وحشت اور بڑھاس نکالنے کے لیے تم مجھے تکلیف دیتی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ تمہاری محرومی کا سوچ کر درگزر کیا، سو تم پشیمان ہو بس کافی ہے۔ ویسے بھی صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بولا نہیں کہتے۔
कंवल का दिल एज़ल मरीम की मेहरबानी पर तड़प उठा। वो समझ ना पाई कोई इतना अच्छा और वसीउल क़ल्ब कैसे हो सकता है। आप भी तो दाइब अंसारी की पसंदीदा ना थीं, फिर आपको कभी किसी पर चीखने चिल्लाने का दिल ना किया। कैसे? आप अपनी तकलीफ़ कैसे कम करती थीं? कंवल के बोले से इस्तफ़सार पर एज़ल को वो औरत सच में बहुत मासूम लगी, जिस पर से स्याही का गुबार हटा तो वो साफ़ सुथरी दिखाई दी हो। किसने कहा मैं उनकी पसंदीदा ना थी? बस मोहब्बत ना थी, वरना ना मेरे हकूक़ में उन्होंने कमी या ख़यानत की, ना फ़राइज़ में। मुझे ना चाह कर भी शख्स ने इतना चाहा कि मेरे अंदर कोई घुटन पैदा ही ना हो सकी। इनसे जुड़ा मुझे बस एक ही दुख है कंवल, उनकी खुदकुशी का। एज़ल मरीम ये बताते हुए आखिर तक अपनी आवाज़ को डूबने से ना बचा सकी। तभी कंवल ने बेख्तियार उनका हाथ जब थामा, वो लम्हा बहुत दोस्ताना था, जैसे वो शफ़ाक औरत अब हमदर्द बन गई हो। मुझे माफ़ कर दे भाभी, मैं हरगिज़ आपकी माफ़ी के लायक नहीं, फिर भी अपने एक-एक किए बदअमल और एक-एक दिल आज़ारी का बदला मैंने अपनी औलाद खो कर दिया। मैं हर इस फ़र्द से माफ़ी मांगूंगी जिसका दिल दुखाया, लेकिन आपकी सबसे बड़ी मुजरिम हूँ। कंवल की आंखों में आज पछतावे और नदामत के आंसुओं को देखकर एज़ल मरियम को अल्लाह की मसलिहत समझ आई कि वो रब वाकई लेकर भी आजमाता है और देकर भी। मैंने तुम्हें माफ़ किया, बस एक ही दरख्वास्त है कि अगर तलाल तुम्हें अपने निकाह में रहने का कहे तो मान जाना। वो तुमसे खो गया तो उसके लिए सारी उम्र तड़पती रहोगी। अपनी ज़िंदगी के रहे सहे रंगों को समेट लो, इससे पहले सब स्याह व सफ़ेद में बट जाए। एज़ल मरीम की ताकीद पर कंवल ने अपने आंसू रगड़ते रूहानी कैफियत में सर को हिलाया। बहुत मुश्किल हो गई है ज़िंदगी, बहुत। कंवल ने जब अपनी ज़िंदगी के साबका दिनों पर नज़र दौड़ाई तो कलेजा मुँह को आया। आसानी इंसान के अपने अमाल लाते हैं, अपने अच्छे सलूक से तुम सबकी माफ़ी पा सकती हो। समझो यही तुम्हारा अब अगला टास्क है, अब आराम करो, सुबह हम घर चलेंगे। ध्यान की खुशी सबकी शिरकत से दुबाला हो दुआ है। एज़ल मरियम ने उसको शफ़क़त भरी निगाहों में समोते नरमी से कहा, जिस पर कंवल भी उदास सा मुस्कुरा ही पाई। जबकि दूसरी जानब जवाद भी चूँकि ऑफिशियल डिनर पर मौजूद है, सो मिशी और अरमान भी डिनर के लिए कहीं बाहर निकल गए। वैसे भी घर रह कर मिशी बहुत बोर हो चुकी थी और मोहतरमा ने गोलगप्पों समेत बहुत कुछ खाने की फरमाइश भी कर रखी थी। कुछ और मंगवाऊँ? मिशी को रग़बत से खाना खाते देखकर अरमान ने दबी सी मसरूर मुस्कुराहट होंठों पर सजाए पूछा। रोज़ी ब्राउन अपर के संग ब्लैक शार्ट शर्ट और वाइट ब्लैक पैंट प्लाजो के हमरा प्लेन वाइट वाइट ब्लैक पैंट प्लाजो के हमरा बालों की ढीली चोटी बनाए सर स्कार्फ से ढांपे हुए वो अरमान सियाल की आंखों में मरकूज थी। मोहतरमा खुद आज फुल वाइट के साथ ब्लैक ऊनी जर्सी पहने वजी और क्यूट लग रहे थे। शादी के बाद से खाना काफ़ी कम कर दिया। हैरत की बात है अभी तक मुझसे ये सब भी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ वज़ू होते तो हैरत से सफ़ेद पड़ जाते। अब प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग सी चाय मंगवा लें। मशाइम ने गहरा सांस भरते खाने से हाथ रोका, जिस पर अरमान ने मुस्कुरा कर वेटर को बिल लाने का इशारा किया। स्ट्रॉन्ग सी 2 चाय का आर्डर दिया और दोनों साथ ही रेस्टोरेंट के लान में चले आए। वहाँ और भी कपल्स वॉक के हमरा मशरूबात और चाय कॉफ़ी पीने में मगन थे। मिशी और अरमान भी स्विमिंग पूल एरिया के पास आकर रुके। तभी मिशी को आईजान की कॉल आई। भाईजान की कॉल। मिशी ने फ़ोन स्क्रीन देखते बताया, जिस पर अरमान ने से कॉल पिक करने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसी हैं? मिशी ने फ़ौरन प्यार से पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, तुम बताओ? अरमान के आते ही मैं भूल गई, मुझे लगा था तुम और अरमान आज अंसारी हवेली आ जाओगे। ध्यान की बहन होने के नाते तुम्हें यहीं से शिरकत करनी है। खैर से जीनू तो चली जाएगी आज कसूर पिनार के पास, तो मैं सोच रही थी आज ना सही कल तुम और अरमान यहीं आ जाना, जवाद भाई को भी ले आना। जैसे मरीम कुछ देर रूम से बाहर आई तो ध्यान ने उनके लिए और अपने लिए डिनर मंगवा लिया और कंवल चची को देखने गया ताकि इस बीच बड़ी अम्मी मिशी से भी बात कर लें। ओह ओके, मैं अरमान से पूछ कर आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ आईजान। शायम का अरमान की इजाज़त के बिना कुछ ना करना एज़ल मरीम को बहुत भाया, तभी तो वो अपनी बेटी की समझदारी पर दिल से मसरूर हुई। ठीक है, पूछ लो और बताओ मुझे। दरअसल कंवल का मिसकैरेज हो गया है तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल रुकी हूँ। ध्यान की भी ड्यूटी है रात की, कल इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएगी। सुन सारी हवेली लगनी चाहिए ना शादी वाला घर, अगर आकर तुम ही यहाँ की सोगवार फ़िज़ा को ठीक कर सकती हो। ढोलक शोलक रखो ताकि पता चले ध्यान अरेज़ की शादी है। कंवल के बारे सुनकर मिशी को काफ़ी दुख हुआ और फिर आईजान की ख्वाहिश पर वो उदासी के बावजूद मुस्कुरा दी। अल्लाह चाचू को सब्र दे। चले ठीक है, मैं आपको कंफर्म करते ही बताती हूँ। मिशी ने फौरी कॉल कहकर बंद की तो अरमान मुस्तकिल तवज्जो दिए। इसी को देखने में महफ्ता अंदाज में फ़िक्र थी। क्या कुछ हुआ है? अरमान ने मिशी का उदास चेहरा तकते मुतफक्कर हुए पूछा। जी कंवल चाची उम्मीद से थी पर बेबी चला गया। आईजान हॉस्पिटल है, कह रही थी तुम और अरमान बल्कि जवाद अंकल भी वहाँ आ जाएं। सारी हवेली बहुत सुनी हुई है, जीनू भी चली जाएंगी पिनार आपा के पास। निशाम ने अफसुर्दगी के संग बताया। अरमान भी संजीदा हुआ। दुख हुआ सुनकर, अल्लाह उनको सब्र दे। ठीक है, हम कल चलते हैं। बाबा तो कल कसूर जा रहे हैं मॉर्निंग में, सो मैं और तुम अंसारी हवेली चले जाएंगे। बाबा ने आज जाना था पर फिर उनका एक सियासी डिनर आ गया, सो रात का सफ़र वो कम ही पसंद करते हैं। सो कह रहे थे फजर के बाद निकल जाऊँगा। अरमान ने जैसे फौरी बात मानी। मैं शाइम की सारी उदासी रवा हुई, मुरझाया चेहरा फिर से गुलाब हुआ।
اور تھینک یو کیپٹن، آپ بہت اچھے ہیں۔ اپنی پیاری لاڈلی پنار کی مایوں میں شرکت کے بجائے آپ میشی کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے، لیکن عائشہ آنٹی اگر اس پر بھی خفا ہو گئیں۔ میشی کی ہوشی اگلے ہی لمحے جیسے مان پڑی، وہ المان کو بھی سخت دکھ دے گیا۔ اب اگر وہ خفا ہوئی تو ان کی یہ بیجا ناراضگی بہت سنگین نتائج لائے گی۔ میری کوشش ہوگی واپسی سے پہلے تمہارا اور ان کا پیچ اپ کروا کے جاؤں، سو اداس مت ہو، کم از کم ایسے کسی لمحے تمہیں اداس ہونے کی اجازت نہیں جب المان تمہارے ساتھ ہو۔ وہ المان کو ہی مستقل دیکھ رہی تھی، تبھی آخری جملے نے مشائم کو کھلکھلاہٹ بخشی۔ چہرے پر شخص کی توجہ، پیار اور نرمی نے گلال بکھیرے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ میرے پاس ہوں اور میشی اداس ہو۔ شریر سے مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ بولی، جس پر المان نے اس کی رخسار نرمی سے سہلائے محبت باش نگاہوں سے دیکھا۔ مزیدار سی اسٹرانگ چائے آ گئی، تبھی بیچ کا فاصلہ بنا کر بس آنکھوں ہی سے شریر سی باتیں کرنی ممکن رہ سکیں۔ ٹھنڈی خوبصورت سی یہ رات، ہنک ہوا فضاؤں میں پھیلی، ان دو کے سراپوں سے اٹھتی محمور خوشبو، اور یہ ساتھ سب دل کو راحتوں سے نواز رہا تھا۔ جیسا کہ زینو نے سوچا تھا، وہ سیاسی ڈنر پر خیر بور ہوگی، ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہاں اور بھی لیڈیز تھیں، اور پھر جس طرح اس کا MN اذان دائب کی وائف کے ناطے تعارف ہوا، وہ خود اس پروٹوکول پر مسرور تھی جو اسے دیا گیا۔ ڈنر بہت بڑے ریسٹورنٹ ہال میں تھا اور میڈیا کے کارکن بھی موجود تھے۔ اذان جس چیز کو اوائڈ کر رہا تھا وہی اس کی بے چینی بنتی رہی، مگر میڈیا والوں نے ان کے بس ایک کپل فوٹو کی ڈیمانڈ کی، اور یہ فوٹو وہ لوگ اپنی میگزین کے لیے اذان کے انٹرویو کے ہمراہ لگانے کے خواہش مند تھے، جبکہ جواد سیال بھی پارٹی ڈنر میں سابقہ MNA کے طور پر نہ صرف شریک تھے بلکہ لیگلی انہوں نے اپنی اور اپنی پارٹی کا الحاق اذان سے کیا، اور یوں اذان کو بھی ایک اسٹرانگ ممبر ملنے کی سبب کافی خوشی ہوئی۔ ڈنر 9 بجے تک تکمیل پا گیا، اور تبھی اذان نے جلد ہی وہاں سے اجازت لی۔ زینش کا موڈ فریش تو تھا، پر اذان کو لے کر وہ تھوڑی فکر مند تھی، جو خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا مسلسل اپنے فون کی جانب متوجہ تھا، جیسے کسی کی کال کا منتظر ہو۔ زینو نے اسے دیکھا، جس کے وجیح چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی، تبھی تو زینو کو تھوڑا ڈر بھی لگا۔ اذان کے بجتے فون نے بیچ کی خاموشی توڑی۔ ہاں طفیل کہو۔ اذان نے فون کان سے لگاتے فوری استفسار کیا۔ بھائی آپ کا اور حسیب سر کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ آدمی صوفی ہے، اپنے دو لوگوں کے ساتھ بہرام کی تلاش میں آیا تھا۔ ہم نے بہرام کی جگہ لکڑی کا پتلا رکھ کر اسے باندھا تھا تاکہ شک نہ ہو۔ اس آدمی نے تہخانے میں گھستے ہی اس پتلے کو جس درندگی سے بھونا، لگ یہی رہا تھا انتہائی نفرت کا معاملہ ہے۔ صوفی سمیت اس کے دونوں لوگ حراست میں ہیں میری۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں، یہ معاملہ اب طفیل اپنے سگنیچر سٹائل میں دیکھے گا۔ طفیل کی جانب سے ملتی سچی خبر پر اذان کے چہرے کے سرد پن میں کمی آئی، گویا دل پر سے پہاڑ اتر گیا ہو۔ ویل ڈن طفیل، اینڈ بیسٹ آف لک۔ صوفی کس کا آدمی ہے؟ جب گلوال ہو تو خبر دینا مجھے۔ اذان نے شاباشی کے سنگ تاکید کی، جس پر طفیل نے فوری سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب بے فکر ہو جائیں۔ طفیل نے فوری مثبت جواب کے سنگ کال کاٹی تو زینو نے اذان کے چہرے پر امڑتے اطمینان پر اس سے کچھ کہنے کی ہمت جمع کی۔ اذان، زینش نے گردن گھماتے پکارا، جس پر اذان نے ڈرائیونگ سے لہجہ بر نظر ہٹائے سر گھمایا تو زینو کے پریشان تاثرات پر شریر ہوتا مسکرایا۔ تمہارا کیوں رنگ پیلا پڑ رہا ہے؟ مایوں تو تمہاری سہیلی کی ہے۔ اذان نے اس کے گھبرائے چہرے پر چوٹ کی، جس پر وہ ذرا قریب کھسک کر بیٹھے اذان کی بازو تھامے افسردگی کے سنگ ساتھ جا لگی۔ مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا، دل گھبرا رہا ہے، عجیب بھی لگ رہا ہے۔ اس وقت جب وہ دکھی ہیں اور دیہان بھائی کی شادی ہے، میں جا رہی ہوں، اور پھر آپ مجھے صرف ڈراپ کریں گے، یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے۔ زینش کی نرم سی آواز میں ڈیرو اچھے کہے۔ اذان نے گاڑی کی سپیڈ ذرا بڑھائی تاکہ یہ 1.25 گھنٹے کا سفر آدھے گھنٹے میں کٹے، کیونکہ اذان کو واپس بھی آنا تھا اور آج کیسٹ سننے کا کام بھی مکمل کرنا تھا۔ آئی جان کو میسج کیا تھا میں نے کہ میشو المان کو حویلی بلوا لیں تاکہ رونق لگے۔ تم ٹینشن مت لو، تم پنار کے ساتھ انجوائے کرنا، اور میں ضرور تمہارے ساتھ رکتا، لیکن مجھے یہاں کچھ ارجنٹ کام نمٹانے ہیں۔ چاچو کی فکر مت کرو، ان کو اکیلا نہیں ہونے دوں گا۔ اذان نے اس کے تمام تر خدشے، فکریں اور ہچکچاہٹ کا خوبصورت لب و لہجے میں خاتمہ کیا، جس پر زینو نے کندھے سے سر اٹھائے اذان کو دیکھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، واپسی پر ان کو معاف کر دوں گی، بابا بھی کہوں گی۔ زینو نے بہت تکلیف کے سنگ یہ لیا فیصلہ بتایا، جبکہ اذان نے ایک ہاتھ زینش کے ہاتھ میں مکید کرتے اس کی بے داغ ملائم پشت ہونٹوں کے پاس لے جاتے چومی۔ گڈ گرل، مجھے تم سے یہی امید تھی، سہیلی کی شادی ہے اور تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، اچھی بات نہیں ہے، مسکرا دو، ورنہ میرا دھیان تم سے ہی جڑا رہے گا۔ اذان کی خوشی، اس کا سراہنا، پیار دینا، سب وہ 2 دن بہت مس کرے گی۔ یہی سوچ سوچ کر گلاب چہرے کی دلکشی مان پڑ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں آپ کا دھیان مجھ سے ہی جڑا رہے۔ زینش کے بے قرار شکستہ جملے پر اذان نے اس کا ہاتھ پکڑے پھر سے چوما۔ تم اتنی بے چین کیوں ہو رہی ہو زینش؟ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اذان نے اپنے لہجے میں مٹھاس بھرے جذب سے یقین دلایا، اور اس سادہ مگر حسین ترین اعترافات میں سے ایک پر زینو نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ اذان، اگر کچھ برا ہو گیا، ہم دوبارہ نہ مل سکے۔ زینش کی ایسی تابناک سرگوشی پر اذان نے کچھ فاصلے پر چائے کا ڈھابہ دیکھتے گاڑی روکی۔ زینو جھٹکے پر اس کا بازو چھوڑ دی، ڈر کر سیدھی ہو کر بیٹھی، جسے گمان ہو وہ اسے بری طرح اس بات پر ڈانٹ دے گا کہ ایسی فضول باتیں کر رہی ہو، سفر کے بیچ اللہ کا نام لیتے ہیں، خیر کی دعا مانگتے ہیں، آؤ چائے پلاؤں تمہیں مزیدار سی، تاکہ تمہارا دماغ درست ہو۔
تو ज़ान आफ़त से बड़बड़ाता बरहमी का इज़हार किए कार डोर ओपन करते उतरा और दूसरी तरफ से ज़ीनू की तरफ का भी दरवाज़ा ओपन किए उसका हाथ पकड़े बाहर लाया। मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मेरा दिल बिलावजह खौफज़दा नहीं, कैसे बताऊँ इनको कि नज़र से दूर करने पर दिल मान नहीं रहा। फ़ज़ान का हाथ थामे वो उसके साथ चल तो पड़ी, पर दिल सूखे पत्ते की मानद फड़फड़ा रहा था। तो मज़ेदार सी स्पेशल चाय लेकर आओ। वहीं मेज़ कुर्सियों के पास आकर फ़ज़ान ने वहाँ मौजूद 12-13 साला बच्चे की घाल सहलाए कहा, जिस पर वो खुशी-खुशी दोनों को बैठने का कहता अंदर दौड़ा। वो लोग कोर्ट से 20 मिनट्स की ड्राइव पर मौजूद थे। ज़िनिश ने तेज़ सर्द हवा से बिखरते बाल समेटे, दुपट्टा अच्छे से सर पर ओढ़ा और ज़ान ने कुर्सी पीछे को खिसकाए ज़ीनों को बिठाया और खुद भी सामने ही विराजमान हुआ। आम सा छोटा सा ढाबा था, मगर रंग बिरंगी रोशनियों से इंटरेस्ट बहुत प्यारी सजाई गई थी। कोई परेशानी है? शेयर विद मी। और ज़ान ने मसरूर अंदाज में यहाँ पहली मिट्टी की सूंधी महक इनहेल की और फिर तमाम तर तवज्जो ज़ीनिश पर मरकूज़ की, जो बस इस शख्स को देख रही थी जो प्यारे, अजीज़ और करीबी से भी किसी अफजल लफ्ज़ का मुस्तहिक था। अगर मेरा दिल आपको जाने की इजाज़त ना दे तो क्या तब भी नहीं रुकेंगे? बहुत देर बाद ये सवाल कर सकी। फ़ज़ान ने कुछ देर ज़ीनिश को देखा, शायद वो उसकी आंखों में झांक कर इस लड़की की बेकरारी का सबब जानना चाहता था। तुम्हें पता है वहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा कोर्ट अजनबियत भरी निगाहों से देखता है, वहाँ मुझे एक इज़्तिराब घेर लेता है। शायद इस जगह से जुड़े हवाले तल हैं। बाबा की सज़ा इसी जगह से शुरू हुई थी। जब तक अपने इस इज़्तिराब का हल ना ढूँढ लूँ, खुशी से वहाँ क़याम नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं रुक भी गया तो तुम तो मुझे वक्त ही नहीं देना। ना मैं ये चाहूँगा तुम पिनार को अकेला करो। ज़ान ने बहुत तफसीली तौर पर अपने गुरेज़ की वजाहत दी। तो ज़िनिश का दिल था कि वो डूबता ही जा रहा था। लेकिन आपको मेरी ज़रूरत हुई तो आप क्या करेंगे? ज़िनिश के सवाल की खूबसूरती बढ़ भी सकती थी, पर वो सीधी बात करती तो लेडी कमेलियन के लक़ब की शान में गुस्ताखी हो जाती। अगर तुम कहती कि मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो क्या करूँगी, फिर ज़रूर जवाब देता। ज़ान ने ना चाहते हुए भी मसनूई बरहमी जताई। ज़ीनू का चेहरा तकलीफ़ के तासुर से हटा, तभी तो उसने बेइरादा ही मेज़ की सतह पर रखा उज़ान का खूबसूरत हाथ अपने मुलायम हाथ में तड़प कर जकड़ा। मेरा मतलब वही था। उज़ान लहजे में तासुफ, हसरत और लाड बड़े बोली, और ज़ान के होंठों पर जानलेवा मुस्कुराहट ठमकी। जी जनाब, 59 एपिसोड हो चुकी है, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बस गिनी चुनी 10-12 एपिसोड रह गई हैं, तो साथ निभाइएगा। तो कोशिश तो पूरी है कि रमज़ान तक इसको ख़त्म कर दूँ, लेकिन लग नहीं रहा। रमज़ान ईद के 1-2 दिन बाद तक चला जाएगा, तो देखते हैं कब तक ख़त्म होता है। तो साथ निभाइएगा। तो मिलते हैं 60 एपिसोड में, जो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।